بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن لم یجد غیرہما یتوضأ بہما ویتیمم ویجوز ایہما قدم. وقال زفر رحمہ اللہ تعالی لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق ولنا أن المطهر أحدهما فيفيد الجمع بين دون الترتيب. وسور الفرس طاهر عندهما لأن لحمه ماكول وكذا عنده في الصحيح لأن الكراهة لإظهار شرفه. پھر اگر متوضی سور حمار اور سور خچر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ پائے تو ان سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اور جائز ہے کہ وہ وضو اور تیمم میں سے جسے چاہے مقدم کرے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف وضو کو ہی مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ سورہ حمار واجب الاستعمال پانی ہے، لہذا یہ مائع مطلق کے مشابہ ہو گیا. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی مطہر ہے، لہذا یہ جمع کا فائدہ دے گا نہ کہ ترتیب کا. اور حضرات طرفین کے یہاں گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ اس کا گوشت تو کھایا جاتا ہے، اور ایسے ہی امام صاحب کے یہاں بھی پاک ہے صحیح قول میں، کیونکہ گھوڑے کے گوشت کی کراہت اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. عزیز طلبہ کرام، مذکورہ بالا مسائل میں اختلاف اقوال کا ثمرہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والے کو گدھے اور خچر کے جھوٹے کے علاوہ کوئی دوسرا غیر مشکوک پانی نہ ملے، ایسا پانی جس میں کسی طرح کا کوئی شک ہی نہ ہو، نہ ملے، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے. اگر وضو کرنے والے کو گدھے اور خچر کے جھوٹے کے علاوہ کوئی دوسرا غیر مشکوک پانی نہ ملے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے. اور ہمارے یہاں وضو اور تیمم میں سے جسے چاہے پہلے یا بعد میں کرے. البتہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مائع مشکوک واجب الاستعمال پانی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تیمم کو مقدم کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ پانی مائع مطلق کے مشابہ ہے، اور مائع مطلق ہر حال میں تیمم سے مقدم رہتا ہے، اس لیے اس پانی کو بھی تیمم سے مقدم کیا جائے گا. ہماری دلیل یہ ہے کہ قیاس اور تشبیہ سے پہلے مقصود اور مطلوب پر نظر ہونی چاہیے. غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں وضو اور تیمم میں سے ایک ہی مطہر ہے، کیونکہ اگر دونوں مطہر ہوتے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرایا جاتا، اور اب جب دونوں میں سے ایک ہی مطہر ہے تو پھر تقدیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وضو پہلے کرے یا تیمم، طہارت ایک ہی سے حاصل ہوگی. اس لیے یہاں جمع کا فائدہ تو ہوگا مگر ترتیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری دلیل یہ ہے کہ قیاس اور تشبیہ سے پہلے مقصود اور مطلوب پر نظر ہونی چاہیے.
غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں وضو اور تیمم میں سے ایک ہی مطہر ہے، کیونکہ اگر دونوں مطہر ہوتے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرایا جاتا، اور اب جب دونوں میں سے ایک ہی مطہر ہے تو پھر تقدیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وضو پہلے کرے یا تیمم، طہارت ایک ہی سے حاصل ہوگی، اس لیے یہاں جمع کا فائدہ تو ہوگا مگر ترتیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وصور الفرسی فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین کے یہاں گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ اس کا گوشت کھانا حلال، اور جھوٹے کی طہارت اور نجاست کا مدار ہی چونکہ گوشت پر ہے۔ حضرات صاحبین کے یہاں گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور جھوٹے کی طہارت اور نجاست کا مدار ہی چونکہ گوشت پر ہے، اس لیے جب گوشت حلال ہے تو جھوٹا بھی حلال اور پاک ہوگا۔ اور صحیح قول کے مطابق حضرت امام اعظم کے یہاں بھی گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لحم فرس کی کراہت کے قائل ہیں، مگر آپ کا یہ قول نجاست کی وجہ سے نہیں، بلکہ گھوڑے کی شرافت اور اعلی جہاد ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے، لہذا اس سے گھوڑے کے جھوٹے کی طہارت اور پاکیزگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے فی الصحیح کہہ کر امام صاحب کے ان اقوال سے احتراز کیا ہے جن میں سے کسی میں وہ سور فرس کی کراہت اور کسی میں اس کے مشکوک ہونے کے قائل ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی يتوضأ به ولا يتيمم لحدیث لیلۃ الجن فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ به حين لم يجد الماء وقال ابو یوسف يتيمم ولا يتوضأ به وهو رواية عن ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وبه قال الشافعي عملا بآية التيمم لأنها أقوى أو هو منسوخ بها لأنها مدنية وليلة الجن كانت مكية وقال محمد يتوضأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا۔ پھر اگر متوضی نبیذ تمر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ پائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس پانی سے وضو کر لے اور تیمم نہ کرے، لیلۃ الجن والی حدیث کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا تھا جس وقت آپ کو پانی ہمدست نہ ہو سکا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تیمم کرے اور نبیذ تمر سے وضو نہ کرے، یہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہے آیت تیمم پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آیت حدیث سے زیادہ قوی ہے، یا یہ کہ حدیث آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، اس لیے کہ آیت تیمم مدنی ہے اور لیلۃ الجن کا واقعہ مکی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیذ سے وضو کرے اور پھر تیمم بھی کرے، کیونکہ حدیث میں اضطراب ہے اور تاریخ نامعلوم ہے، اس لیے احتیاطاً وضو اور تیمم کو جمع کرنا واجب ہے۔ قلنا لیلۃ الجن كانت غیر واحدۃ فلا يصح دعوى النسخ والحديث مشهور عملت به الصحابة وبمثله يزاد على الكتاب واما الاغتسال به فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء وقيل لا يجوز لأنه فوقه والنبيذ المختلف فيه أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضي به وإن غيرته النار فما دام حلوا على الخلاف وإن اشتد فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز التوضي به
لأنه يحل شربه عنده وعند محمد رحمه الله تعالى لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده ولا يجوز التوضي بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس۔ ہم نے جواب دیا کہ لیلۃ الجن کئی ایک تھی، اس لیے نسخ کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے، اور حدیث مشہور ہے جس پر صحابہ اکرام عمل پیرا تھے، اور اس جیسی حدیث سے کتاب اللہ پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ رہا نبیذ تمر سے غسل کرنے کا مسئلہ، تو ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک وضو پر قیاس کر کے اس سے غسل کرنا بھی جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غسل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وضو سے بڑا ہوا ہے۔ اور جس نبیذ میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پتلی اور شیریں ہوں جو پانی کی طرح اعضاء پر بہہ جائے، اور جو نبیذ سخت ہو جائے وہ حرام ہے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آگ اس میں کچھ تبدیلی پیدا کر دے تو جب تک وہ شیریں ہیں اسی اختلاف پر ہے، اور اگر سخت ہو جائے تو امام صاحب کے یہاں اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کے یہاں اس کا پینا حلال ہے، اور امام محمد کے نزدیک اس سے وضو نہ کرے، اس لیے کہ ان کے یہاں اس کا پینا حرام ہے، اور مقتضائے قیاس پر عمل کرتے ہوئے نبیذ تمر کے علاوہ دیگر نبیذوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، نبیذ تمر سے وضو کا حکم۔ اس طویل عبارت میں بیان کردہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ مسئلے کی وضاحت سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبیذ فعیل کے وزن پر منبوذ کے معنی میں ہے، اور نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں کچھ کھجوریں ڈال دی جائیں تاکہ ان کی حلاوت پانی میں مل جائے۔ اب یہ پانی جس میں کھجوروں کا عرق اور اس کا شیرہ جمع ہوا ہے، اگر گاڑھا اور نشہ آور ہو جائے تو بالاتفاق اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پتلا اور پانی کی طرح اعضاء پر بہنے والا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے، اور اس پوری عبارت میں اسی کا بیان ہے۔ نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں کچھ کھجوریں ڈال دی جائے تاکہ ان کی حلاوت پانی میں مل جائے۔ اب یہ پانی جس میں کھجوروں کا عرق اور اس کا شیرہ جمع ہوا ہے، اگر گاڑھا اور نشہ آور ہو جائے تو بالاتفاق اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پتلا ہو اور پانی کی طرح اعضاء پر بہنے والا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے، اور اس پوری عبارت میں اسی کا بیان ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں کئی روایتیں منقول ہیں، جن میں سب سے صحیح روایت یہ ہے جو کتاب میں بھی ہے کہ متوضی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پانی سے صرف وضو کرے اور تیمم نہ کرے۔ متوضی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پانی سے صرف وضو کرے اور تیمم نہ کرے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر نبیذ تمر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ متوضی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پانی سے صرف وضو کرے اور تیمم نہ کرے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر نبیذ تمر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے، اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہے۔ حضرت امام محمد کا فرمان یہ ہے کہ اس طرح کی پوزیشن میں وضو اور تیمم دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ امام اعظم سے ایک روایت ایسی بھی ہے۔ بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول کتاب میں مذکور ہے، یتوضأ ولا یتیمم،
اس کی دلیل لیلۃ الجن والی حدیث ہے۔ حدیث پاک بہت لمبی ہے، مختصر لفظوں میں اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابن مسعود کو لے کر جنات کی تبلیغ کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور صبح کو آ کر وضو کے لیے ان سے پانی طلب فرمایا تو ابن مسعود نے نبیذ تمر کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہونے کی اطلاع دی۔ جنات کی تبلیغ کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور صبح کو آ کر وضو کے لیے حضرت ابن مسعود سے پانی طلب فرمایا تو ابن مسعود نے نبیذ تمر کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہونے کی اطلاع دی۔ اس پر آپ نے فرمایا بھائی کھجور پاکیزہ ہے اور پانی بھی مطہر ہے، لاؤ اسی سے وضو کر لے۔ چنانچہ آپ نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ طیبۃ وماء طہور واخذہ وتوضأ به وصلی الفجر۔ امام صاحب کا جو قول کتاب میں مذکور ہے یتوضا ولا یتیمم، اس کی دلیل لیلۃ الجن والی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہدایہ میں تو نہیں ہے مگر عنایہ اور بنایہ میں مذکور ہے، اور یہ وہی حدیث ہے، مکمل حدیث ہے جس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طہور واخذہ وتوضأ به وصلی الفجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کھجور پاکیزہ ہے اور پانی بھی مطہر ہے، لاؤ اسی سے وضو کر لوں، لاؤ اسی سے وضو کر لوں۔ چنانچہ آپ نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔ اس حدیث سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اگر نبیذ تمر سے وضو جائز نہ ہوتا یا اس کے ساتھ تیمم کی بھی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کرتے، حالانکہ آپ نے صرف اس سے وضو فرمایا اور تیمم نہیں کیا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے اور اس وضو کے ساتھ تیمم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے، ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ نبیذ تمر ماء مطلق نہیں ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے بھی تیمم ہی کیا جائے گا نہ کہ وضو، کیونکہ قرآن کریم کی آیت بہرحال حدیث پاک سے اقویٰ ہے، یا پھر یہ ہے کہ حدیث کا حکم آیت قرآن کی وجہ سے منسوخ ہے، کیونکہ حدیث اور اس میں مذکور واقعہ مکی زندگی کا ہے، یا پھر یہ ہے کہ حدیث کا حکم آیت قرآنی کی وجہ سے منسوخ ہے کیونکہ حدیث اور اس میں مذکور واقعہ مکی زندگی کا ہے، جبکہ آیت اور اس میں بیان کردہ حکم مدنی زندگی کا ہے جو مکی زندگی کے بعد ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بعد والا حکم پہلے والے حکم کے لیے ناسخ ہوتا ہے، بعد والا حکم پہلے والے حکم کے لیے ناسخ ہوتا ہے، اس لیے نبیذ تمر سے وضو کا حکم آیت تیمم کی وجہ سے منسوخ ہے۔ حضرت امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ لیلۃ الجن کی حدیث میں اضطراب ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں حضرت ابن مسعود کی معیت موجود ہے، بعض میں نہیں ہے، پھر یہ کہ لیلۃ الجن کا واقعہ کب اور کس تاریخ میں پیش آیا یہ بھی حتمی طور پر معلوم نہیں ہے، اس لیے اس واقعے سے نبیذ تمر سے وضو کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی طے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، لہذا اسے یکسر نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہے،
لیلۃ الجن کا واقعہ کب کس تاریخ میں پیش آیا یہ بھی حتمی طور پر معلوم نہیں ہے، اس لیے اس واقعے سے نبیذ تمر سے وضو کرنے کے جواز، نبیذ تمر سے وضو کے جواز پر استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی طے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، لہذا اسے یکسر نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کو جمع کرایا جائے، اور نہ تو صرف وضو کی اجازت دی جائے اور نہ صرف تیمم کی طرف لوٹا جائے، بلکہ وضو اور تیمم دونوں کو جمع کرایا جائے۔ قلنا، امام ابو یوسف نے واقعہ لیلۃ الجن کو آیت تیمم سے منسوخ قرار دیا ہے۔ صاحب ہدایہ یہاں سے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعوی نسخ کے لیے تاریخ کی معلومات اور واقعے کی پوری تفصیلات کا علم از حد ضروری ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔ اب آپ کس کس واقعے کو منسوخ مانیں گے یہ بتائیے، آپ کس کس واقعے کو منسوخ مانیں گے یہ بتائیے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک دو واقعہ مدنی زندگی میں پیش آیا ہو، پھر آپ اسے کس آیت سے منسوخ قرار دیں گے؟ اس لیے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آپ کا دعوی نسخ درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ جس حدیث سے متعلق ہے وہ حدیث مشہور ہے، اور حضرات صحابہ اس پر عمل پیرا ہیں، چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حضرات نبیذ تمر سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ قال الوضوء بنبیذ التمر وضوء من لم یجد الماء، یعنی جو شخص پانی نہ پائے اس کے لیے نبیذ تمر سے وضو کرنا کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے توضؤوا نبیذ التمر ولا توضؤوا باللبن، کہ نبیذ تمر سے وضو کر سکتے ہو مگر دودھ سے وضو مت کرنا۔ الحاصل جب یہ حدیث مشہور ہے اور صحابہ اکرام کا اس پر عمل بھی تھا تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست ہے، کیونکہ حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِغْتِسَالِ، یہاں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب امام اعظم کے یہاں نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے تو غسل کا کیا حکم ہے؟ کیا غسل کرنا بھی جائز ہے؟ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ وضو پر قیاس کر کے غسل کرنا بھی جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ غسل حدث اکبر ہے، لہذا اسے حدث اصغر پر نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ نبیذ تمر سے جواز وضو کا حکم ایک ایسی حدیث کی وجہ سے ہے جس میں بھی وضو ہی کا تذکرہ ہے، غسل کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی غسل کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ والنبیذ المختلف، والنبیذ المختلف فیہ ان یکون حلوا رقیقا یسیل علی الاعضاء کالماء۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وہ نبیذ جس میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شیریں ہو اور پتلی ہو کہ پانی کی طرح اعضاء پر بہہ جائے، لیکن اگر کوئی نبیذ گاڑھی ہو جائے تو بالاتفاق علماء اور ائمہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو باتفاق علماء و ائمہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نبیذ گاڑھی ہو جائے تو باتفاق علماء و ائمہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر نبیذ کو آگ پر پکایا جائے تو جب تک اس میں رقت اور سیلان کا مادہ رہے گا اس وقت تک وہ اسی اختلاف پر رہے گی جو اوپر بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر پکانے کی وجہ سے نبیذ میں گاڑھا پن آ گیا تو اس صورت میں چونکہ امام صاحب کے یہاں اس کا پینا حلال ہے اس لیے اس سے وضو کرنا بھی جائز ہوگا،
اور امام محمد کے یہاں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا پینا بھی حلال نہیں ہے۔ پھر اگر نبیذ کو آگ پر پکایا جائے تو جب تک اس میں رقت اور سیلان کا مادہ رہے گا اس وقت تک وہ اسی اختلاف پر رہے گی جو اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن اگر پکانے کی وجہ سے نبیذ میں گاڑھا پن آ گیا تو اس صورت میں چونکہ امام صاحب کے یہاں اس کا پینا حلال ہے، اس لیے اس سے وضو کرنا بھی جائز ہوگا، اور امام محمد کے یہاں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا پینا بھی حلال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبیذ تمر کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنی ہوئی نبیذوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ الجن والی حدیث سے خلاف قیاس نبیذ تمر سے وضو کو جائز قرار دیا گیا ہے، لہذا دوسری نبیذوں کو اس پر قیاس کر کے ان سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خود خلاف قیاس ثابت ہے۔ اس لیے کہ خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیزوں کے بارے میں فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ، یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو اس پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ نبیذ تمر سے وضو کو جائز قرار دیا گیا ہے، یہ خود خلاف قیاس ہے، لہذا دوسری نبیذیں جو دیگر اشیاء سے بنائی گئی ہو ان نبیذوں کو نبیذ تمر پر قیاس کر کے ان سے بھی وضو کے جواز کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیگر نبیذوں کو نبیذ تمر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبیذ تمر سے جواز وضو خود خلاف قیاس ہے، اور جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔